خلوص اور اچھائی اپنے الفاظ میں نہیں بلکہ اپنی نیت اور فطرت میں پیدا کرو تاکہ تم لوگوں کے عیب نہیں ان کی خوبیاں دیکھ پاؤ۔ بے شک یہ عمل تمہاری بخشش کا وسیلہ ہے۔ سکون کا مطلب صرف یہ نہیں کہ آپ کسی سے بات کریں اور وہ آپ کی بات سنے، بلکہ اصل سکون یہ ہے کہ آپ کسی سے بات کریں اور وہ آپ کی بات سمجھے اور محسوس کرے۔ سمجھنے والا انسان دل کو اطمینان اور روح کو سکون بخشتا ہے۔ کسی کو نفرت ہے مجھ سے اور کوئی پیار کیے بیٹھا ہے، کسی کو یقین نہیں مجھ پر اور کوئی اعتبار کیے بیٹھا ہے۔ کتنی عجیب ہے نا یہ دنیا، کوئی ملنا نہیں چاہتا اور کوئی انتظار کیے بیٹھا ہے۔ اللہ کرے آپ کو وہ محرم ملے جو آپ کے ذہنی سکون کو تباہ نہ ہونے دے، جس کے لیے آپ کی خوشی آپ کا سکون بہت معنی رکھتا ہو، جو آپ کے آگے جھکنے میں شرم محسوس نہ کرتا ہو، جس کو اپنی انا سے بڑھ کر آپ عزیز ہوں، جو آپ کو اللہ کے قریب کر دے، جو آپ کے لیے سارے جہاں سے لڑنے کا حوصلہ رکھتا ہو۔ یا اللہ مجھے اوروں کے عیب نہ دکھا، مجھے توفیق دے کہ میں خود کی اصلاح کر سکوں۔ رات ختم ہو چکی، صبح کی روشنی پکار رہی ہے، اب سستی نہیں، اب اٹھنے کا وقت ہے۔ فجر کی نماز، رب سے دن کی شروعات، رب سے برکتوں کا وعدہ اور دل کا سکون۔ بس چند منٹ رب کے حضور جھک جاؤ، سارا دن خود بخود آسان ہوتا چلا جائے گا۔ آپ کو یقین رکھ کر اللہ کے راستے پر چلتے جانا ہے، وہ خود ہی آپ کے سارے راستے آسان کر دے گا۔ سجدہ خوشی کا ہو یا غم کا، توفیق ملنا بڑی بات ہے۔ کبھی بھی اس شخص سے جھوٹ مت بولنا جو تمہارا اعتبار کرتا ہو۔ ہم نے ہر انسان کو احترام کے قابل سمجھا، کسی کے دل میں کیا ہے خدا جانے۔ یہ نصیب کے کھیل ہیں، کس کی کہاں شادی ہوگی، کون کس کے نکاح میں ہوگا۔ محبت ہو جاتی ہے، یہ فطری عمل ہے، ہم سب کسی نہ کسی کے ساتھ محبت کے رشتے میں منسلک ہوتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ نصیب بھی اس کے ساتھ ہو، نصیب کے کھیل کبھی الٹے بھی ہو جایا کرتے ہیں۔ جس کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ کسی اور کے نصیب میں منسلک ہو جاتا ہے۔ اللہ کے دروازے پر دستک دیتے رہیں، خاص طور پر جب چیزیں ناممکن نظر آئیں۔ آپ صرف کسی سے نہیں پوچھ رہے ہیں، آپ تمام معجزات کے مالک، سب سے زیادہ پیار کرنے والے، سب سے زیادہ فیاض، سب سے زیادہ طاقتور اور سب سے زیادہ رحم کرنے والے سے پوچھ رہے ہیں۔ آپ اس سے پوچھ رہے ہیں جو آپ کا دل اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے۔ اس لیے اگلی بار جب آپ دعا کریں تو اسے یاد رکھیں۔ اللہ جانتا ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں اور آپ جتنا زیادہ مانگیں گے اتنا ہی آپ کو ملے گا۔ کبھی کبھی انسان کو دوسروں کے ساتھ مخلص ہو کر چلنے پر بھی رونا آ جاتا ہے۔ یہ رونا کمزوری کا نہیں، دل کے تھک جانے کا ہوتا ہے۔ جب تم ہر بار سچ بولتے ہو، دل سے چاہتے ہو، خلوص سے پیش آتے ہو اور بدلے میں بدگمانی یا بے قدری پاتے ہو، مگر تم یاد رکھنا رب کے ہاں ہر خلوص کی گواہی لکھی جاتی ہے۔ کبھی کبھی جو آنسو تم خلوص کی تھکن میں بہاتے ہو وہی تمہارے لیے رحمت بن کر لوٹتے ہیں۔ جب آپ خود کو چنتے ہیں تو سکون شروع ہوتا ہے، کیونکہ ہر جنگ لڑنا ضروری نہیں اور ہر تعلق کو نبھانے کے لیے اپنی روح کی قربانی دینا دانائی نہیں۔ اصل پختگی یہ ہے کہ آپ جان لیں کب پیچھے ہٹنا ہے، کب خاموش رہنا ہے اور کب فاصلے کو بحث پر ترجیح دینی ہے۔ میرے نزدیک سکون کوئی کمزوری نہیں بلکہ ایک بہادرانہ فیصلہ ہے، کیونکہ اپنے اندرونی توازن کی حفاظت کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ ذوق تنہائی کچھ بڑھ گیا اتنا کہ ہم نے خود کو ہی خود سے نکال پھینکا۔ اپنے دل پہ لگے زخموں کو نظر انداز مت کرو بلکہ انہیں محسوس کرو، کیونکہ یہی تو تمہیں آگے چلنے میں مدد دیں گے۔
دل کا سکون نہ دولت میں ہے نہ شہرت میں ہے، سکون تو صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ ہر تکلیف ایک پیغام لاتی ہے کہ اللہ تمہیں اپنے قریب لانا چاہتا ہے، صبر کرو یہ بھی گزر جائے گا۔ نماز وہ روشنی ہے جو اندھیروں میں بھی راستہ دکھاتی ہے، بس شرط ہے کہ دل سے ادا کی جائے۔ انسان جب جان لیتا ہے کہ کوئی اس کے لیے جھک گیا ہے تو وہ محبت کی قدر نہیں بڑھاتا، وہ اپنی انا کا قد بڑھا لیتا ہے، پھر وہ رشتہ دلوں سے نہیں اشاروں سے چلانے کی کوشش کرتا ہے۔ کچھ دعائیں لفظوں کے لبادے میں نہیں آتی اور نہ ہی الفاظ کے پہناوے میں، بس رب کے روبرو سجدے میں سسکیوں کی نظر کی جاتی ہیں اور پھر اطمینان قلب مل جاتا ہے، کیونکہ بات کاتب تقدیر کو سنا دی گئی ہوتی ہے اور وہ بہترین فیصلہ ساز ہے۔ اے میرے رب، جب میں مایوس ہو جاؤں تو میری مدد فرما، کیونکہ میری زندگی کے بارے میں تیرے فیصلے میری خواہشوں سے بہتر ہیں۔ درگزر کرنے سے ماضی تو نہیں بدلتا، لیکن مستقبل ضرور خوشگوار ہو جاتا ہے۔ ہر انسان کو وہی ملتا ہے جو اس کے نصیب میں لکھا ہوتا ہے، لیکن جو لوگ دعائیں لیتے ہیں اللہ رب العزت ان کو وہ نعمتیں اور وہ رحمتیں بھی عطا کرتا ہے جو ان کے نصیب میں نہ لکھی ہوں۔ ہم سب انسان ہیں، ہم سب ٹوٹتے ہیں، ہم سب بکھرتے ہیں، مگر ہم میں سے کامیاب وہ ہے جس نے خود کو سمیٹ کر سنبھالا اور اٹھ کھڑا ہوا کامل عزم اور یقین کے ساتھ۔ جب حالات تم پر حاوی ہوں اور تم اپنے بدترین دنوں میں سے گزر رہے ہو تو بعض اوقات تمہیں وہاں سے راحت ملتی ہے جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہ صرف اس نیکی کا بدلہ جو تم نے کسی کے لیے کی اور تم بھول گئے، لیکن اللہ تعالیٰ اسے نہیں بھولا ہوا تھا۔ جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہے۔ یقین کی ایک ڈور ٹوٹتی ہے تو رب ہمیں دوسری ڈور سے فوراً جوڑ دیتا ہے۔ ہم تھک کر رکتے ہیں تو وہ چلنے کی ایک نئی وجہ بنا دیتا ہے۔ وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے، آزمائش کے ساتھ بھی اور آزمائش کے بعد بھی۔ جرمن کہاوت ہے کہ کڑوی گولیاں چبانی نہیں چاہیے بلکہ نگل جانی چاہیے۔ اس میں ایک پیغام ہے اور وہ یہ کہ زندگی میں کڑوی باتوں کو سیدھے نگل جائیں، اور اگر انہیں چباتے رہیں گے یعنی یاد کرتے رہیں گے تو آپ کی زندگی ہی کڑوی ہوگی۔ مجھے سب سے زیادہ ڈر رشتے بنانے میں لگتا ہے، لوگوں سے ملنے جلنے میں لگتا ہے، کیونکہ رشتے چاہے بڑی بات پر ٹوٹیں یا چھوٹی بات پر، لوگ عزت کی دھجیاں بکھیر دیتے ہیں۔ اجنبیت بہت خوبصورت تعلق ہے، کوئی آپ پر انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ کم رشتے بنائیں لیکن مخلصی سے نبھائیں۔ محبت تو بہت سے لوگ آپ سے کر سکتے ہیں لیکن مخلص سارے نہیں ہوتے۔